أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہ ایسے لوگ ہیں لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ کتنی شدید بات ہے، یہ اللہ کا غصہ ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پہ اللہ تعالی لعنت کر دے فلن تجد لہ نصیرا، تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ وہ آدمی مدد اللہ کی اسے پہنچتی نہیں ہے کیونکہ خدا کی رحمت اس سے دور ہو جاتی۔ یہ ہے لعنت کا اثر کہ آدمی صحیح راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اتنا بھٹک گئے کہ کفر کو ایمان اور ایمان کو کفر کہنے لگے۔ جو صحیح لوگ مومن تھے انہیں کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، اور جو گمراہ ہیں ان کی نظر میں بھی گمراہ ہیں، یہودیوں کی نظر میں بھی۔ یہودی جانتے تھے کہ خدا کی توحید ہے، وحی ہے، رسالت ہے، اور اہل مکہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، مگر ان کو جا کے کہتے ہیں اہدی سبیلا، تم زیادہ صحیح راہ پر ہو، تمہاری راہ صحیح ہے۔ اس لیے لعنت جب پڑتی ہے خدا کی تو ایک چیز تو یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی راہ بھول جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس سے چھوٹ جاتی۔ تمام وہ کام جن کے متعلق حدیث میں یہ آ گیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے ان چیزوں پہ، بھائی اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھنا چاہیے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں جن پہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پہ لوط علیہ السلام کی قوم جیسے اعمال کرے اللہ نے اس پہ لعنت کی۔ حدیث میں آتا ہے وہ لڑکے جو مرد ہوتے ہیں اور عورتوں جیسے لباس پہن کے ہجڑے بن جاتے ہیں، فرمایا اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کو کھاتا ہے اس پہ خدا نے لعنت کی۔ اور صحیح احادیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس پہ لعنت کی جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اس پہ لعنت کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جو چیزیں ذبح کی جاتی ہیں انہیں کھاتا ہے، اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد چیزیں ارشاد فرمائیں، اور آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح کے کپڑے پہنے، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی طرح کے کپڑے پہنتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو اپنی بھووں کے بال چنتی ہیں تاکہ خوبصورت نظر آئیں۔ یہ اتنی بڑی مصیبت کی چیز ہے کہ عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں۔ حدیث میں صاف لفظ آئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو اپنی بھووں کے بال چنتی ہیں تاکہ خوبصورت بنے، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو مردوں کی طرح سے لباس پہنتی ہیں، اور اللہ ہی کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ رکھواتی ہیں، فاصلہ کرا دیتی ہیں تاکہ خوبصورت لگیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو عورتیں اپنے جسم میں رنگ گدواتی۔ رنگ گدوانا جو ہے یہ ہوتا تھا پچھلے زمانوں میں، بچوں کو نشان اب بھی، بلکہ اب تو ادھر ہی ہم نے دیکھا ہے، اب تو وہاں تو ختم ہو گیا، سبز رنگ کا جو ٹیٹو جو بناتے ہیں نا اس کو، یہ پرانے زمانوں میں اس لیے کرتے تھے کہ بچے پہ کوئی نشان بنا دیا، بچہ اگر گم ہو گیا تو ساری زندگی میں کہیں بھی کوئی کسی کو ملتا ہے تو پتا چلتا تھا کہ اس بچے کو یہ نشان بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کیا کرتی تھی اب کا تو پتا نہیں بھائی، اور نہ یہاں کا پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، مگر پرانے زمانے میں ہندوستان کی یہ تہذیب آپ پڑھیں نا تو یہ اپنی ٹھوڑی میں وہ رنگ لگوا دیتی تھی تاکہ خوبصورت لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو یہ کام کرتی، اور کرتی یہ تھی کہ دانتوں میں
خاص قسم کے آلات ہوتے تھے، ریتی ہوتی تھی اور ریتی سے دانت کھسا لیتی تھی، تو دانتوں کے درمیان زیادہ فاصلہ خلا آ جاتا تھا، اس سے خوبصورت لگتی تھی۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کرنے کا مترادف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو ان پہ، اور وہ جو بھووں کے بال اس پہ بھی، اور اسی طرح خواتین کا سر کے بال کٹانا، یہ بھی انہی کاموں میں سے۔ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ اتنے گمراہ ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بال کٹوا دیے تھے۔ مسلم میں یہ روایت آتی ہے، لیکن اس کو کسی سے پوچھ بھی تو لو، آخر حدیث میں آیا کیوں ہے؟ محدثین نے اس حدیث کی سند پر بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں نہیں، اور فرض کر لو مان ہی لیا اس معنی میں، امہات المومنین میں سے کسی نے، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا کسی نے بال کٹوائے تھے، تو کیوں کٹوائے تھے؟ اس کی وجہ محدثین کہتے ہیں یہ ہے کہ انہیں پتا تھا اب تو نکاح کرنا نہیں، ہونا بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب شادی جائز ہی نہیں، اللہ نے انہیں ساری امت کی مائیں قرار دے دی ہے، تو وہ جو زیبائش، آرائش اور خوبصورتی ہوتی ہے خواتین میں بالوں کی وجہ سے، انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ اب کون سا کوئی نکاح کرنا ہے یا ایسی باتیں ہیں، بس اس وجہ سے یہ ہو گیا تھا۔ اس حدیث کو دیکھ کے اب آج کل یہ گمراہی چل پڑی ہے کہ جی حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں نے کٹوایا تھا، اور کچے لوگ بس وہ پڑھ لیتے ہیں حدیث کو اور کہتے ہیں جی حدیث میں چونکہ آیا لہذا تمہارے لیے یہ جائز ہے۔ اور ایسی عورتیں بھی ہم نے دیکھی جو اسی حدیث کو لے آتی ہیں کہ جی حدیث میں یوں آیا ہے، ہم کہتے ہیں بی بی حدیث میں تو اور بھی بہت کچھ آیا ہے، حدیث میں یہ جو چیزیں آئی ہیں اب اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ حدیث میں ایسے ہی نہیں ہے، اس لیے صرف احادیث کو پڑھ کے کوئی آدمی ڈھنگ سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، صرف حدیث کو پڑھ کے۔ صرف حدیث کو ہم رکھ دیتے ہیں، ساری کتابیں یہاں لے آئیے اور اس سے ثابت کر دیجئے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنی ہیں، کہاں پتہ چلتا ہے؟ کسی استاد سے پڑھنے کا اور نہ پڑھنے کا یہی فرق ہو جایا کرتا ہے، اس لیے لعنت کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ایک بار سمجھا دے میاں، ایک بار کہہ دے کہ یہ مسئلہ ہے، بس اس کے بعد چپ ہو جائے۔ خواتین مانتی ہیں مانیں، نہیں مانتی تو ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، کون سا ہم نے کسی کی قبر میں جانا ہے؟ کیونکہ زیادہ بات کرو پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے، پھر آدمی باقی دین سے بھی جاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ایک آدھ مرتبہ سمجھا دے کہ بھی شرعن مسئلہ یہ ہے، اور اللہ کے ہاں اگر پوچھ ہوئی تو تم جانو، تمہارے اعمال جانے، ہم نے بتا دیا۔ اسی طرح اپنی عورتوں کو جا کر دین کے وہ مسائل سکھانے چاہیے جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں، جیسے عورتیں فرض نماز بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں، اور فرض نماز بیٹھ کے پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوتی، اسے بتانا چاہیے، اور اگر اسے علم نہیں دیا، شوہر نے نہیں سکھایا تو شوہر گناہگار ہوگا، اس کی نمازوں کے بھگتنا اسے بھی پڑ جائے گا کہ تعلیم کیوں نہیں دی تھی صحیح چیز۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس چیز پہ، اس چیز پہ، اس چیز پہ، ان میں سے جادو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو جادو کرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو کسی کا مال ناجائز طریقے پہ کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عملی زندگی میں مسلمانوں کو دیکھنی چاہیے کہ کہاں یہ عیب ہے، ہم اسے چھوڑ دیں، بس اتنی ہی بات۔ سارا قرآن پڑھ لے اور سارا ترجمہ اور تفسیر آتی ہو اور عمل میں زندگی اگر نہیں نہ بدلی تو کچھ خاص کام نہیں ہوا، عمل کی زندگی بدلنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان پہ لعنت پڑی ہوئی ہے، اور جس پہ لعنت پڑ جائے، ان یہودیوں پہ پڑی ہوئی ہے، تم کسی کو نہیں پاؤ گے کہ اس کا مددگار ہو۔